السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، آج کے مختصر وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز جو ہی ختم ہوتی ہے تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اذکار اور جو دعائیں وارد ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی، اور وہ چند دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد یعنی جو اصل اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کو ختم کرتے تھے، مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق اشارہ ملتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھی جاتی تھی۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا پڑھی جاتی تھی۔ یہ بہت پیاری دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر، اپنی عبادت پر اور زیادہ توفیق عطا فرما۔ کبھی آپ پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ پڑھتے تھے کہ اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور اے اللہ تیرے ہاں کسی کا کوئی بڑا خاندان فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ من ابتاع عملہ لم یسرع نسبہ جس کو اس کے عمل نے اللہ سے دور کر دیا اس کا نسب اور خاندان اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ اور بھی اذکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ عام طور پر پھر یہ کرتے تھے کہ 33 دفعہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور اس 100 کو پورا کرنے کے لیے آپ پڑھ دیتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ بھی الفاظ ثابت ہیں، تو یہ 100 پڑھ کر آپ پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ فریضۃ کہ جس نے ہر فرضی نماز کے بعد اپنی زندگی کا یہ عمل رکھا کہ وہ آیت الکرسی پڑھتا رہا، لا یمنع من دخول الجنت الا الموت اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہی وہ شخص فوت ہوگا اس کو قبر میں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا سوال و جواب کے بعد کہ سادہ کا عبدی میرے بندے نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں، وَأَلْبِسُوا لَهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، اور وَأَفْرِشُوا لَهُ مِن فِرَاشِ الْجَنَّةِ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِن أَبْوَابِ الْجَنَّةِ اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو۔ یعنی وہ ابھی قبر میں ہوگا، اس کے لیے جنت کا ریشمی لباس، اس کے لیے جنت کا ریشمی بستر اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، خوشبودار ہوا بھی آئے گی، اور اسے جنت کی نعمتوں کا احساس قبر کے اندر ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اپنی زندگی کا یہ اہتمام رکھے، اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد میں بھی بیٹھے اور ٹائم بھی دے اور جناب نماز بھی پڑھے اور سب کچھ کرے بھی، لیکن جب نماز کے بعد مسنون اذکار کی باری آئے جن میں اتنے بڑے بڑے ذکر موجود ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ بھاگ جائے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یا پھر وہ فوراً ہاتھ اٹھا لے اور ان اذکار کی بجائے چند اور دعائیں یا اپنی خود بنائی ہوئی دعائیں وہ کرے اور سلام یعنی اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرے اور بھاگ جائے۔ یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اجتماعی طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں، یا فوراً ہی مسجد کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے بھائی۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا بعض مساجد کے اندر کہ امام صاحب نے جماعت کروائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھے، خود بھی ذکر اذکار کرے، مقتدی بھی کریں، لیکن وہ بھی آگے کعبہ کی طرف ہی اس کا منہ ہوتا ہے
قبلہ کی طرف ہی وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یا بتایا ہے یا سمجھایا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے، یعنی افسوس کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے۔ تو ان اذکار کا، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزیں ثابت ہیں، جیسا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 دفعہ جو پڑھے، فرمایا اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جائیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔